ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ترکی میں بڑی گہما گہمی ہے اور وہاں پر کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو خلافت عثمانیہ کا سبق پڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک امریکی مصنف جس کا نام ہے جارج فرائڈ، جس نے آج سے تقریباً 11 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا دی نیکسٹ 100 ایئرس، یعنی آنے والے 100 سال۔ اس میں وہ بتاتا ہے کہ دنیا اگلے 100 سال میں کہاں جائے گی اور کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ اس میں وہ بتاتا ہے کہ 2050 تک ترکی اتنا آگے جا چکا ہوگا کہ خلافت عثمانیہ بحال ہو چکی ہوگی۔ شام، عراق، اردن، مصر، لیبیا، پوری عرب ورلڈ جس میں سعودی عرب، عرب امارات، بحرین، کویت، قطر، عمان، یمن سے لے کر جتنے بھی ممالک ہیں وہ خلافت عثمانیہ کا حصہ بن چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ یونان بھی اس کا حصہ ہوگا۔ دوسری طرف جنوبی روس جس میں کریمیا، یوکرائن، قزاقستان، ترکمانستان اور بھی بہت سارے علاقے ترکی کا حصہ بن چکے ہوں گے، لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ اس میں اسرائیل اور ایران شامل نہیں ہوں گے۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ آج سے پہلے ترکی نے اس پر فوکس نہیں کیا، لیکن اب ترکی نے ہر جگہ سیمینارز میں، پبلک میں، میڈیا میں اس کتاب کا ریفرنس دینا شروع کر دیا ہے اور اپنی نسلوں کو بتانا شروع کر دیا ہے کہ دیکھو دنیا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے کہ 2050 تک آپ لوگ خلافت عثمانیہ بحال کر کے اتنی آگے چلے جائیں گے کہ تمہارے آباء و اجداد کی زمین تمہیں مل جائے گی۔ اس سب پر عرب ورلڈ میں بے انتہا غصہ پایا جاتا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں پر عرب بچوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ انتہائی ظالم تھے، ہمارے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین، دوسری طرف طیب اردگان پاکستان کے علاوہ بھی پوری دنیا میں اپنے ڈرامے جیسے کہ ارطغرل غازی، عثمان غازی وغیرہ اس طرح کے ڈرامے دکھا رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو دکھا رہے ہیں کہ تم نے لڑ کر یہ سب چیزیں حاصل کرنی ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے تک کبھی کسی نے اس کتاب کا ریفرنس کوٹ نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ نقشے بتا رہے ہیں اپنی نسلوں کو۔ ترکی کے خلافت عثمانیہ کے نقشے میں اسرائیل شامل ہے اور عرب ورلڈ کو اس بات سے بہت تکلیف ہوتی ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ جب خلافت عثمانیہ بحال ہوگی یا اس لیول پر پہنچے گی جب عثمانیوں کو عروج تھا، تو سعودی عرب دوبارہ سے ترکی کا حصہ بن جائے گا اور اس کو ترکی چلائے گا۔ لیکن طیب اردگان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چلے ہیں۔ اب پورے ترکی میں ایک کیمپین شروع کر دی گئی ہے اور وہ اس کتاب کی امریکی مصنف کو جس کا نام ہے جارج فرائڈمین، اسے بلا رہے ہیں، اسے پذیرائی مل رہی ہے، حتیٰ کہ اس مصنف نے امریکہ کی تباہی اور تمام صورتحال کے بارے میں بتایا ہے کہ آنے والے سالوں میں کیا ہونے والا ہے، روس کے حالات کس طرح خراب ہوں گے، چائنا کو کیا کیا مسائل ہوں گے، دنیا کو کون کون سی مشکلات اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ بہت سی چیزوں کے بارے میں اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ترکی کے حوالے سے وہ اپنی بات پر سٹینڈ ہے اور اب ترکی میں اس کی باتوں کو اس قدر پذیرائی مل رہی ہے کہ ترکی نے اسے آفیشیل پالیسی کے تحت اڈاپٹ کر لیا ہے اور بتایا ہے کہ 2050 تک، بلکہ اس سے پہلے ہمیں عرب ورلڈ کو اپنے زیر سایہ لا کر خلافت عثمانیہ کو بحال کرنا ہے اور ترکی کو وہی طاقت واپس دلانی ہے جو چند صدیاں پہلے حاصل تھی۔ حالانکہ 2050 تو بہت دور ہے، کیونکہ عرب ورلڈ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اگلے 10 سال تک یہ دیکھنا ہے کہ کون سا عرب ملک سروائیو بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے پنڈت اور مستقبل کی پیشن گوئیاں کرنے والے لوگ ہیں، جن کی پیشن گوئیاں بڑی حد تک پوری ہوتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 2035 تک سروائیو کرنا عرب ملکوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ تیل تو ختم ہو چکا ہے، ٹورزم بھی ختم ہو گیا، سعودی عرب کی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ تھا حج اور عمرہ، اور فی الحال وہ کمائی بھی رک چکی ہے، لہٰذا عربوں کے لیے باقی رہنا، زندہ رہنا ہی بہت مشکل ہو جائے گا اور ان کے پورے ممالک IMF اور ورلڈ بینک کے پاس گروی رکھ دیے جائیں گے۔ سعودی عرب کا ایک بہت بڑا حصہ گروی رکھ دیا جائے گا، اسی طرح دوسرے ممالک کا سروائیو کرنا بھی مشکل ہے، لہٰذا ان کو بھی IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی میں جانا پڑے گا۔
لہٰذا اب نظر یہ آتا ہے کہ ترکی کی مرضی ہے کہ 2035 تک ہم ان علاقوں کو اپنے ساتھ ملا لیں، جبکہ ترکی کے علاوہ اسرائیل، امریکہ اور دوسری بڑی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہم IMF، ورلڈ بینک اور اسی طرح کے مالیاتی اداروں کے ذریعے عربوں کو کھڑا رکھیں، لیکن ترکی چاہتا ہے کہ ہم لڑ کر عرب علاقوں کو واپس لیں۔ لہٰذا اس تمام صورتحال میں ایک بڑی غیر متوقع ڈیولپمنٹ اور حالات سامنے آ سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ طیب اردگان رہیں یا نہ رہیں، انہوں نے اپنی قوم کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ آپ کو خلافت عثمانیہ بحال کرنی ہی کرنی ہے۔ طیب اردگان یہ چاہتے ہیں کہ 2025 تک یہ لوگ ذہن میں اتنا رچ بس جائے یہ بات کہ خلافت کو بحال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کبھی کھل کر خلافت عثمانیہ کی بات نہیں کی۔ ان کے سارے ساتھی، صحافی، سیاستدان نام لے لے کر خلافت عثمانیہ کی بات کرتے ہیں، لیکن خود کبھی طیب اردگان کے منہ سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں سنی گئی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ان کا جو مشن ہے جس میں انہوں نے چاند پر جانے کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ جب ہم چاند پر قدم رکھیں گے تو وہاں جا کر ہم اپنے 100 سالہ جمہوری دور کا سرمایہ جو ہمیں ملا ہے، یعنی 1923 سے لے کر 2023 تک، ہم اس کا جشن منائیں گے۔ اصل میں ان کی بات کو سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھیں کہ وہ چاہتے ہیں ترکی کے چاند پر پہنچنے کے ساتھ ہی اس بات کا اعلان کریں کہ ہم نے 100 سال کے لیے جمہوریت کا سفر مکمل کر لیا اور اب خلافت کی بحالی کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے اور یہ آخری حد ضرور آئے گی۔ ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ کشوگی کے معاملے پر اسرائیل اور امریکہ سعودی عرب کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ آگے چل کر ترکی بھی سعودی عرب کو بلیک میل کرے گا، کیونکہ کشوگی طیب اردگان کا دوست بھی تھا، ثبوت بھی ترکی کے پاس سارے موجود ہیں، اس معاملے کی آڈیو ریکارڈنگز بھی موجود ہیں۔ لہٰذا جب سعودی عرب کے ساتھ ترکی بات کرے گا کشوگی کے معاملے پر تو سعودی عرب کی مجبوری بن جائے گی کہ وہ ترکی کی بات مانے۔ ابھی امریکہ سعودی عرب کو بلیک میل کر کے قوانین اپنی مرضی سے بنوا رہا ہے، لیکن جب بات آئے گی ترکی کی تو ترکی ایسے ایسے ثبوت دکھائے گا کہ سعودی عرب مکمل طور پر بیک فٹ پر چلا جائے گا، کہہ دے گا کہ اگر ہماری بات نہ مانی تو ہم محمد بن سلمان کے خلاف آخری حد تک جائیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس وقت سعودی عرب بری طرح سے پھنس چکا ہے۔ ایک تو پوری دنیا کے مسلمانوں پر یعنی امت مسلمہ پر اب سعودی عرب کا کوئی خاص کنٹرول نہیں رہا۔ ایک وقت یہ تھا کہ سعودی عرب پاکستان کو جو کہتا تھا ہم وہ کرتے تھے، وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے تھے، بلیک میل کرتے تھے، لیکن اب وہ اسرائیل کے پاس چلے گئے ہیں۔ آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گا کہ عرب ورلڈ کے لیے ہر حد پار ہو جائے گی اور طیب اردگان کا فوکس یہ ہوگا کہ کس طرح خلافت کو بحال کیا جائے۔ اب آنے والے وقت میں سعودی عرب اسرائیل اور ترکی کے درمیان سینڈوچ بن جائے گا۔ ترکی کی مرضی ہے کہ سعودی عرب سے حجاز مقدس ہم لے لیں اور اس کی حفاظت ہم کریں، جبکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ پوری عرب ورلڈ میرے قبضے میں آ جائے اور میں اسے گریٹر اسرائیل میں تبدیل کر دوں۔ ناظرین، دوسری طرف ہمارے اس خطے میں دیکھ لیں، انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ہر صورت میں اکھنڈ بھارت بنے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، چائنا اپنی لڑائی لڑ رہا ہے، اسرائیل اپنی لڑائی لڑ رہا ہے، ترکی اپنے آباء و اجداد کے لیے لڑ رہا ہے، یعنی پوری دنیا اپنے آباء و اجداد کی زمین حاصل کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ چائنا نے انڈیا سے یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس 1200 سال سے 1500 سال پرانے نقشے بھی موجود ہیں، لہٰذا یہ علاقے ہمارے ہوا کرتے تھے جن پر آج تم قبضہ کر کے بیٹھے ہو، لہٰذا اب ہم یہ علاقے تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ تو اب دنیا میں جو طاقت دکھائے گا وہی دنیا پر راج کرے گا، اور مستقبل قریب میں ترکی آپ کو بھرپور طاقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن عرب ورلڈ خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے کہ ترکی خلافت کیوں بحال کرنا چاہتا ہے، اور یہ قدرتی سی بات ہے۔ اسی لیے وہ یعنی عرب پاکستان پر بھی برس رہے ہیں کہ آپ ترکی سے کیوں تعلقات رکھتے ہیں۔ پاکستان میں خاص طور پر طیب اردگان کے حوالے سے جو محبت پائی جاتی ہے اس کے لیے عرب ورلڈ میں شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔